والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى للمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل و کرم سے ماہ سیام رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے، جس کا آج پہلا دن ہے۔ نماز ظہر ہم نے باجماعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین۔ اور آپ کے اس مرکز میں یہ سلسلہ وار مختصر سا درس قرآن، درس حدیث اور ضروری مسائل پر جو حضرت مولانا حافظ محمد اقبال چشتی صاحب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کار خیر میں آج مجھے ان کے حکم سے حصہ ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ میں نے قرآن مجید سورہ توبہ کی ایک آیہ مقدسہ کے پہلے جملے تلاوت کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا بأن لهم انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی بدلے جنت کے۔ سبحان اللہ۔ آج جس ہستی کا ہم یہ چند لمحوں میں ان کا نام لینے والے ہیں، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی ماں، سارے مومنوں کی ماں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کل 10 رمضان مبارک آقا یوم وصال تھا، اس حوالہ سے آپ کی بارگاہ میں صرف عقیدت کے چند الفاظ ادا کرنا میں چاہتا ہوں، آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور آپ کی توجہ حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش بخت اور خوش نصیب عورتوں میں سے ایک عورت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائیں، یعنی اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی جبر نور پہ غار حرا میں نازل ہوئی، جب سرکار اپنے کاشانہ مبارک پہ تشریف لائے، تو گویا نبی کریم علیہ السلام کی اس وحی کے بعد جس ذات نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے رخ انور کی سب سے پہلی زیارت کی، وہ خوش بخت اور خوش نصیب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے آپ کے ساتھ تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ سرکار کی حرم مبارک ہونے کے حیثیت سے گزارا، اور ساری اولاد میں سوائے ایک صاحبزادے کے ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب عورت ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال، اور مکے کی وہ بہت رئیس اور امیر ترین خاتون تھیں اپنے دور میں، کہ انہوں نے وہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے سرکار نے مال خرچ کیا۔ واقعات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو سیدہ آپ کھانا لے کر سرکار کی بارگاہ میں غار حرا پہ جا رہی تھی، یعنی وہ جبل نور جسے کہتے ہیں، حاجی یا عمرہ کرنے والے وہ جانتے ہیں آج اس کی حالت کیا ہے، اور آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے اس راستے کی حالت کیا ہوگی جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت سیدہ آپ کے لیے کھانا پانی لے کر وہاں حاضر ہوتی تھی۔ تو آپ جا رہی تھی، تو اتنی دیر میں رب العالمین نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اور فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوں تو خدیجہ کو میرا سلام پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا سلام جبریل کے ذریعے حضور کو فرمایا کہ یہ خدیجہ کو پہنچانا ہے۔
حضرت جبریل امین حاضر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا سلام حضرت ختیجہ کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے رب کا پیغام سلام پہنچایا تو عرض کیا آقا میرا بھی سلام آپ کو عرض کرنا، یعنی اللہ کا سلام بھی اور جبریل امین کا سلام بھی آپ نے عرض کیا سرکار میرا بھی سلام پیش کرنا۔ جب حضرت ختیجہ الکبریٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو حضرت ختیجہ کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے رب کا جو سلام تھا وہ پہنچایا اور حضرت سیدنا جبریل امین کا سلام بھی پہنچایا۔ تو جواب میں حضرت ختیجہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب جبریل امین کو بھی میرا سلام عرض کر دیں، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ خود ہی سلام ہے، اس کو سلام کیا دینا ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ختیجہ اس قدر عالمہ بھی تھی، وہ جانتی تھی کہ رب سلام ہے، خود اس نے اگر سلام مجھے بھیجا ہے تو میں آگے سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا بھی سلام پہنچانا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو خود سلام ہے اور جبریل امین کو بھی میرا سلام عرض کرنا۔ اور آپ سارے جانتے ہیں کہ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا یعنی 10 رمضان مبارک کو، تو اس سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے شفیق چاچا تھے ان کا بھی وصال اسی سال ہوا۔ تو اس سال کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آخری لمحے تک حضور کا ساتھ دیا اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح عقد ثانی سرکار نے نہیں فرمایا۔ یہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آخری بات کروں، حضرت عائشہ صدیقہ جو میری اور آپ سب کی مومنوں کی ماں ہے، جو مومن ہے اس کی ماں ہے، حضور کی جتنی حرم ہیں، حضور کی جتنی ازواج ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومنوں کی جانوں سے بھی نزدیک ہے میرا محبوب ان کے لیے، اور جو اس کی ازواج ہیں ازواجہ امہاتہم وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اکثر و بیشتر حضرت ختیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب گھر میں کوئی یعنی قربانی کا جانور ذبح کرتے سال بعد یا سال میں کہیں کوئی صدقہ خیرات کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے تو سرکار اپنے غلاموں سے فرماتے یہ گوشت فلاں فلاں جو عورت ہے وہاں اس کے گھر میں پہنچانا ہے، کہ وہ حضرت ختیجہ کی سہیلی ہیں، یعنی حضور حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو اپنے گھر سے اپنا جو ہے نا وہ گوشت پہنچاتے اور کھانے پینے کی اشیاء تاکہ ان کے روح کو خوش کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے جو دوست ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بلائی کا سلوک کرو۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے اس بات پہ رشک آتا تھا، رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے۔ رشک آتا تھا کہ وہ ختیجہ الکبریٰ گزر گئی، وہ بوڑھی عورت تھیں اور ہم آپ کی حرم میں موجود ہیں، تو ان کا ذکر میں نے ایک دن عرض کر دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ختیجہ وہ تھی کہ جب مکے میں سارے مکے والوں نے مجھے جھٹلایا، اور ختیجہ وہ تھی جس نے میری تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ اور ختیجہ وہ تھی کہ مکے والا کوئی بھی مجھ پر ایک درہم بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ختیجہ نے اپنی ساری پونجی اور سارا مال جو ہے وہ میرے اوپر خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روحانی فیض ہے وہ حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ آج ہماری جو حالت ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور رات سے کل سے جو آپ نے ایران کا معاملہ یہ سارا آپ کی نظروں میں ہے، میڈیا بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا کرے۔ یہ اکیلے مارنے کی بات ہے تو اللہ نہ کرے کہ جب ہمارا بھی ٹائم آ ہی جائے گا میرے خیال میں، جب ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو حکمران ہیں اسلامی دنیا کے، اسلامی ممالک کے، ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد کریں، متفق ہو جائیں
اور جو اپنا دشمن ہے اس کو سارے دشمن، جو ایران کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ سعودی عرب کا بھی دشمن ہے، جو بھی اسلامی ملک ہے جو ایران کا دشمن ہے، مسلک عقیدہ یہ اپنی جگہ کس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان وہ ان کو اس لیے نہیں مار رہے کہ وہ شیعہ ہیں، اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ اسلامی ملک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتفاق عطا فرمائے، آمین، اور اس کاوش کو اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ حافظ محمد اقبال صاحب، علامہ محمد اسحاق ساقی علیہ رحمت کے اس فیض کو آگے آپ تک مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں برکتیں